شہریار نے اسے دیکھا، اس کے لب مسکرائے۔ یقین کر کے بتا رہا ہوں، امید کرتا ہوں تم یہ یقین نہیں توڑو گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کے بولا۔ نوال اس بات میں سر ہلا گئی۔ زامل اسے کڈنیپ کر کے لے گیا تھا، اس کے ساتھ نکاح بھی کر لیا ہے۔ شہریار پرسکون سا اسے سب بتانے لگا اور نوال آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ واقعی؟ نوال بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ شہریار اس بات میں سر ہلا گیا۔ پتہ نہیں اسے کیسے دھمکا کے خود کے ساتھ نکاح کرنے پہ راضی کیا ہے، لیکن جو بھی ہوا ٹھیک ہوا۔ شہریار مسکراتے ہوئے سامنے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ نوال اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہوا، اگر ان دونوں کے خاندان والوں کو پتہ لگ گیا تو جینا حرام سمجھو ان کا۔ نوال پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے منہ بنا کے کہنے لگی۔ زامل اس کی حفاظت کر لے گا، ڈونٹ وری۔ شہریار اعتماد بھرے لہجے میں اسے بتانے لگا، جس پہ نوال منہ بنا گئی۔ ہاں، وہ وہی ہے جس نے اپنے دادا کے کہنے پہ اسے چیٹ کیا تھا، نوال اسے گھورتے ہوئے یاد دلاتی بولی۔ شہریار نے اسے دیکھا، اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ وہ اسے دیکھتا سنجیدگی سے بتانے لگا۔ نوال خاموش ہو گئی۔ خیر، آج تو بہت لیٹ ہو گیا، میں کل تمہیں یہیں ملوں گی، مجھے حور سے ملوانے لے کے چلنا۔ نوال اسے کہتے ساتھ ہی وہاں سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ خیال رکھنا، یوں بار بار ملاقات ہوتے پیار نہ کر بیٹھنا۔ وہ ہنستے ہوئے اسے تنگ کرتا کہنے لگا۔ نوال نے مڑ کے اسے دیکھا۔ اتنے برے دن نہیں آیا ابھی میرے، وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور کے جواب دیتی وہاں سے چلی گئی۔ شہریار کہا لگا کے ہنسا۔ وہ کمرے میں خاموشی سے بیٹھی تھی، نیچے نہ جانے کی ضد کیے ہوئے۔ حور ناشتہ لگا دیا ہے، نیچے آؤ۔ زامل کمرے میں آتے ہوئے اسے نرمی سے مخاطب کرتے کہنے لگا۔ میں نہیں کھاؤں گی، حور اسے دیکھے بغیر سرد لہجے میں جواب دیتے کہنے لگی۔ بچوں کی طرح ضد مت کرو، مان جاؤ۔ زامل اس کے پاس آتا اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حور نے اس کی جانب دیکھا۔ نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے، وہ اسے غصے سے دیکھتی جواب دیتی۔ زامل اس کے ساتھ بیٹھا۔ حور تھوڑا فاصلہ اختیار کر گئی۔ میں کروا کے رہوں گا، زامل اسے اسی کے انداز میں دیکھتے ہوئے بولا۔ حور ناک پھلا گئی۔ تم ناشتہ کر لو، پھر تم جو کہو گی وہ کروں گا، زامل اسے آفر دیتے ہوئے کندھے اچکا کے کہنے لگا، جس پہ حور نے اسے دیکھا۔ وعدہ بدلو گے تو نہیں؟ حور فوراً سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ مجھے حویلی لے کے چلو گے؟ حور فوراً سے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگا، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بولو، حور اسے خاموش پا کے فوراً سے پوچھنے لگی، جس پہ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ ناشتہ کرو پہلے۔ زامل اٹھ کے کھڑا ہوتا اسے کہنے لگا۔ حور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دونوں نیچے کی طرف بڑھ گئے۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ ناشتے کے وقت زامل خاموش رہا، حور بھی خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی۔ چلیں؟ ناشتہ ختم ہوتے ہی حور فوراً سے پوچھنے لگی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ تم خود کو ڈھک کے آؤ، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، وہ سنجیدگی سے کہتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حور اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ خود کو چادر سے ڈھک کے وہ نیچے آئی۔ اس کے گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہی زامل نے گاڑی سڑک پہ دوڑا دی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں حویلی کے باہر موجود تھے۔ زامل اور حور دونوں گاڑی سے اترے۔ ملازم وہاں موجود تھے۔ حور کو دیکھ کے وہ ان دونوں کو خاموشی سے جانے کی اجازت دینے لگے۔ حویلی میں گہری خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ حور نظریں ادھر ادھر گھمائے زامل کے ساتھ اندر کی طرف بڑھی۔ سب ٹی وی لاؤنج میں پریشان سے بیٹھے تھے۔ حور ان سب کو دیکھنے لگی۔ دادا جان، حور مسکراتے ہوئے انہیں پکارنے لگی۔ حور کی آواز پہ حاکم چودھری سمیت سب نے سر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میری گڑیا! حاکم چودھری حور کو دیکھ کے خوشگواری سے کہتے اس کی طرف بڑھے، مگر زامل کو دیکھ کے قدم رک گئے۔ حور، یہ یہاں؟ حاکم چودھری حور سے فوراً سوال کرنے لگے۔ حور نے نظریں گھما کے زامل کو دیکھا۔ میں آپ کو ساری، زامل ابھی بول ہی رہا تھا جب حاکم چودھری نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ ہم نے اپنی حور سے پوچھا ہے۔ حور بتائیں۔ وہ زامل کو خاموش رہنے کا بولتے حور سے پوچھنے لگے۔ ہر فرد کی نظر اس پہ جمی تھی۔ دادا وہ زامل نے نکاح کیا ہے مجھ سے۔ حور ہمت جمع کرتے ہوئے انہیں سچائی نم آنکھوں سے بتانے لگی۔ وہاں موجود ہر شخص اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ آدم شدید غصے میں آ گیا۔ آپ ہوش میں تو ہیں حور؟ حاکم چودھری غصے سے اونچی آواز میں پہلی دفعہ حور سے مخاطب ہوئے۔ حور سہم گئی۔ دادا یہ سچ ہے، لیکن یہ پوری بات نہیں ہے، میری پوری بات سنیں۔ حور فوراً سے حاکم چودھری کی طرف بڑھتے ہوئے آنسو پیے بولی۔ ہمیں نہیں سننی، حاکم چودھری اسے خود سے دور کرتے سرد لہجے میں کہنے لگے۔ حور انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ کوئی اسے سمجھے یا نہ سمجھے، اس کے دادا اسے سمجھیں گے۔
مگر یہاں تو وہ فوراً ہی بدل گئے تھے۔ دادا میری بات تو سنے، آپ سن کیوں نہیں رہے؟ حور حاکم چودھری کو روتے ہوئے جھنجھلا کے اداسی سے مخاطب کرنے لگی۔ جب انہوں نے اس کے گال کی جانب ہاتھ بڑھایا، حور کے لب سل گئے۔ بیوی ہے میری، ملک زامل کی عزت ہے، سمجھے؟ اور آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری بیوی کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں۔ ملک زامل حاکم چودھری کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لیے سرد لہجے میں کہتے حور کے آگے آ گیا۔ حور سمیت سب اب اسے دیکھنے لگے۔ تو اپنی بیوی کو یہاں سے لے کے جاؤ، یہ نہ ہو ہم کچھ غلط کر بیٹھیں۔ وہ اپنا ہاتھ جھٹک کے نظریں دوسری سمت کیے پتھریلے لہجے میں کہنے لگے۔ زامل نے حور کی جانب دیکھا اور اس کا ہاتھ مضبوط گرفت میں لیتا حویلی سے لے جانے لگا۔ مجھے دادا سے بات کرنی ہے، چھوڑو میرا ہاتھ، زامل چھوڑو۔ حور اس سے ہاتھ چھڑوانے کی صحیح کرتے ہوئے مسلسل ایک ہی بات کرنے لگی۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے حویلی سے باہر لایا اور گاڑی میں زور سے بٹھایا۔ مجھے دادا سے بات کرنی ہے، ہٹو، حور اسے غصے سے گھورتے ہوئے چلا کے بولی، جبکہ زامل نے اس کی بازوؤں پہ گرفت مضبوط کی۔ اس کی انگلیاں حور کو اپنے بازوؤں میں دھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سمجھ نہیں آ رہی، نہیں کرنا چاہتے وہ تم سے بات؟ وہ اسے سخت تیور لیے غصے سے کہنے لگا۔ حور نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ غلط سمجھ رہے ہیں مجھے، میں ان کی نفرت برداشت نہیں کر سکتی۔ حور روتے ہوئے کہتے ساتھ اس کے سینے میں منہ دے گئی اور زامل کی ہارٹ بیٹ ایک دم تیز ہوئی۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ کچھ دیر حور اسی طرح اس کے سینے میں منہ دیے روتی رہی، پھر اچانک جھٹکے سے اس سے الگ ہوئی۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ زامل اس کی حالت سمجھتا خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی سٹارٹ کرتا سڑک پہ دوڑا گیا۔ وہ دونوں گھر پہنچ چکے تھے۔ حور فوراً سے اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ زامل اس کے پیچھے گیا۔ حور، زامل اس کے پاس آ کے اسے پکارنے لگا۔ حور نے مڑ کے اسے دھکا مارا۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، نہ آتے تم میری زندگی میں، تمہاری وجہ سے آج میں اس حالت میں ہوں۔ میرے دادا مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، میری ماں میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، میرے بھائی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے زامل، تمہاری وجہ سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے روتے ہوئے غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ زامل اسے سن رہا تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، شدید نفرت، اور یہ نفرت اب بڑھے گی، کم نہیں ہوگی، یاد رکھنا۔ حور اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے غصے سے گراتے ہوئے بولی۔ جب زامل نے اس کی کلائی تھام کے جھٹکے سے قریب کیا، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، تمہاری نفرت نہیں۔ میں مانتا ہوں غلطی ہے میری، میں قبول بھی کر رہا ہوں۔ تمہارے دادا نے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ میں تمہیں ہر چیز کی اجازت دے سکتا ہوں جان، مگر خود سے نفرت کرنے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ زامل اسے دیکھتے ہوئے اپنے قریب شدت سے بولتا اس کے چہرے پہ دونوں ہاتھ رکھنے لگا۔ جان مت بلاؤ مجھے، دور رہا کرو مجھ سے۔ پہلے بھی انہی باتوں نے مجھے پگھلا دیا تھا، لیکن اب نہیں۔ حور اس کے دونوں ہاتھوں کو جھٹک کے شہادت والی انگلی دکھاتی سرد آنکھوں سے اسے بولی، نہ میں نے پہلے جھوٹ بولا تھا نہ اب۔ وہ اسے فوراً سے جواب دینے لگا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ جو مرضی بولو، تم نے میرا اعتماد کھو دیا ہے، حور اسے سرد لہجے میں بتانے لگی۔ زامل اس کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ میں اعتماد واپس لے آؤں گا، وہ اس پہ نظریں جمائے اعتماد بھرے لہجے میں کہنے لگا۔ حور مسکرا دی۔ ناممکن ہے، وہ مسکرا کے طنزیہ لہجے میں بولی۔ زامل کے بھی لب مسکرائے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ملک زامل کو آتا ہے۔ زامل اسی کے انداز میں مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگا۔ زامل اور حور کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ میں وہ وقت پھر سے لاؤں گا جب مجھے تم اسی شدت سے چاہو گی جان، اور اس دفعہ اس لو اسٹوری کی اینڈنگ ہیپی ہوگی۔ ہر جگہ تمہارا محافظ بنوں گا، تمہیں ہمیشہ اپنا بنا کے رکھوں گا، تمہیں خود کے اس قدر قریب کر لوں گا کہ تم 2 منٹ بھی ملک زامل کے بغیر نہیں رہ سکو گی، وعدہ ہے میرا۔ زامل اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے پورے اعتماد لہجے میں ایک ایک بات اس سے کہنے لگا۔ حور بس اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہیں، حور اسے جواب دیتے ساتھ ہی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ زامل اسے جاتا دیکھنے لگا۔ بن کے رہنا تمہیں صرف ملک زامل کا ہی ہے۔ زامل باتھ روم کے دروازے پہ نظریں ٹکائے بول کے وہیں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ صاحب، میں نے ملک زامل کو حور بی بی کے ساتھ دیکھا ہے۔ ملازم فوراً سے آتے ہوئے ملک شہراز کو بتانے لگا، جس پہ وہ اسے دیکھنے لگے۔ تمہیں یقین ہے وہ ملک زامل ہی ہے؟ ملک شہراز فوراً سے ملازم سے ایک بار کنفرم کرنا ضروری سمجھنے لگے۔ جی صاحب، ملازم فوراً سے بتانے لگا۔ ملک شہراز اس بات میں سر ہلا گئے۔ دادا کا دھوکے باز، یہ دن بھی دیکھنا تھا ہمیں۔ ملک شہراز افسردگی سجائے خود ہی سے کہنے لگے اور ملازم کی جانب دیکھا۔ نظر رکھو زامل پہ، جیسے ہی پتہ لگے
تو مجھے بتانا کہ کہاں ہے وہ ملازم کو دیکھتے ہوئے حکم دیتے اندر کی طرف قدم بڑھا گئے اور ملازم ملک شہراز کے حکم پہ اس بات میں سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زامل اسی طرح بیٹھا تھا۔ حور کمرے سے باہر نکلی، اس پہ نظر گئی۔ نظر اس پہ جاتی اسے اپنے دادا کی باتیں اور ان کی آنکھوں میں موجود خود کے لیے نفرت یاد آئی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ بھوک نہیں لگی؟ زامل ابھی بات کر ہی رہا تھا کہ حور نے اسے فوراً سے ٹوکا، مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حور اسے انگلی دکھا کے غصے سے کہتی۔ زامل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بری بات ہے، شوہر سے ایسے بات نہیں کرتے۔ وہ اسے مسکراتے جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے کہنے لگا۔ حور نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا۔ میں تمہیں شوہر نہیں مانتی۔ شوہر تو کیا، مجھ سے پوچھو میں تمہارا وجود کیسے برداشت کرتی ہوں۔ میرے بس میں ہوتا تو تمہاری شکل ساری زندگی نہ دیکھتی میں۔ حور سرد لہجے میں آنکھیں چھوٹی کیے اسے بتانے لگی۔ زامل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسی بات ہے؟ زامل سخت لہجے میں پھولی ہوئی رگوں میں اسے دیکھ کے آئی برو اچکائے پوچھنے لگا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے، وہ اسے جواب دینے لگی۔ زامل کھڑا ہوا۔ تو میں چلا جاتا ہوں، وہ اسے دیکھتے ہوئے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ تھینک یو ویری مچ، حور اسے جاتا دیکھ کے منہ بنا کے کہنے لگی۔ زامل نے مڑ کے ایک نظر اس پہ ڈالی اور خاموشی سے بھاری قدم لیے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ حور اسی طرح بیٹھی رہی۔ دادا کے متعلق سوچتے ہی آنکھیں بھیگنے لگی۔ اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ حور جان جو کسی کی پرواہ نہیں کرتی تھی، آج زندگی اس کے ساتھ ایسے کھیل کھیل رہی تھی کہ وہ مضبوط لڑکی رونے پہ مجبور ہو گئی تھی۔ پتہ لگا کچھ؟ ملک شہراز اپنے ملازم سے روبدار آواز میں سنجیدگی سے پوچھنے لگے۔ نہیں صاحب، میں کوشش کر رہا ہوں، جلد پتہ لگوا لوں گا۔ ملازم فوراً سے ملک شہراز کو بتانے لگا۔ وہ سر کو خم دے گئے اور فون اٹھا کے زامل کا نمبر ملایا، مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ ملک شہراز نے حاکم چودھری کے نمبر پہ فون ملایا، جو تیسری چوتھی بیل پہ اٹھا لیا گیا۔ حاکم چودھری، اپنی پوتی کو میرے پوتے سے دور رکھو، ملک شہراز سرد لہجے میں کہتے حاکم چودھری کو تنبیہ کرتے بولے۔ ملک شہراز، تم تو بہت بے خبر ہو اپنے پوتے کی حرکتوں سے۔ نکاح کر چکا ہے وہ ہماری پوتی سے زبردستی۔ حاکم چودھری بھی غصے سے انہیں بتانا ضروری سمجھنے لگے۔ ملک شہراز اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ نکاح نہیں، یہ ناممکن ہے، ملک شہراز بے یقینی کی کیفیت میں کہنے لگے۔ حاکم چودھری ہلکا سا مسکرا دیے۔ یہ حقیقت ہے، کہتے ساتھ ہی حاکم چودھری نے فون رکھ دیا اور ملک شہراز ویسے ہی کھڑے حاکم چودھری کی باتیں سوچنے لگے۔ حور کپڑے چینج کرنے کے لیے اٹھی، وارڈروب کھولنے لگی تو اچانک زامل والی سائیڈ کھل گئی۔ حور کی نظر ایک گڈے اور گڑیا پہ گئی۔ وہ دیکھتے ہی حور 13 سال پیچھے چلی گئی۔ یہ کیا ہے جان؟ 11 سالہ زامل 8 سالہ حور کے پاس آتے ہوئے مسکرا کے پوچھنے لگا۔ یہ گڈا گڑیا ہے؟ یعنی گڈا تم اور گڑیا میں؟ حور مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی، جس پہ زامل مسکرایا۔ اور زامل اور جان ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وہ اس کے ہاتھ سے دونوں گڈا گڑیا لیتے ہوئے کہنے لگا۔ حور اس بات میں سر ہلا گئی۔ ماضی کا خوبصورت لمحہ یاد کرتے ہی حور کے لب مسکرا دیے۔ تم نے آج تک سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، کاش ہمارے خاندانوں کے بیچ میں کبھی دشمنی نہ ہوتی۔ زامل، کاش تم اپنے دادا کے کہنے پہ مجھے دھوکہ نہ دیتے۔ یقین جانو میں سب سے لڑ لیتی تمہارے لیے، لیکن تم نے حور کا مان توڑ دیا۔ وہ گڈے گڑیا پہ نظریں بھیگی ہوئی آنکھیں لیے خود ہی سے بولی۔ میں جانتی ہوں تمہاری بچپن کی محبت، میں نے بھی بچپن سے ایک ہی لڑکے سے دوستی رکھی، اسی کو دل دیا۔ وہ ان گڈا گڑیا کو دیکھتے ہوئے زامل کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جو اس کے پیچھے کھڑا سن کے مسکرا دیا۔ ملک، زامل بھی تم پہ بچپن سے فدا ہے۔ زامل کی آواز پہ حور فوراً ہوش میں آئی اور گڈا گڑیا رکھتی ہوئی وارڈروب بند کر گئی۔ اسی لیے دھوکہ دیا تھا مجھے۔ حور مڑ کے نارمل ہوتی اپنی پہلے والی ٹون میں آتے اس سے پوچھنے لگی۔ ہو گئی غلطی، معاف کر دو، زامل بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے تم سے سچا پیار کیا تھا، لیکن تم نے حور جان کا مان توڑا ہے، اور جو میرا مان توڑ دے میں پلٹ کے بھی نہیں دیکھتی اسے۔ حور اسے دیکھتے ہوئے ہر لفظ پہ زور ڈال کے کہتے وارڈروب سے ڈریس نکال کے سائڈ سے گزرنے لگی۔ جب زامل نے کلائی پکڑ کے اسے اپنی جانب کھینچا۔ جس دن تمہیں دیکھوں گا نہیں نا، تمہاری سانس رک جائے گی، یاد رکھنا۔ زامل اس کے چہرے پہ نظریں جمائے اسے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اسے غصے سے جواب دیتی بازو جھٹک کے چلی گئی۔ زامل اسے جاتا دیکھنے لگا۔ ابا، مجھے حور چاہیے کسی بھی حال میں، آدم غصے سے دراب چودھری کو چیخ کے کہنے لگا۔
दुर्राब चौधरी उसे देखने लगे। चुप करो, मैं खुद परेशान हूँ। इतना सब कुछ करके हाकिम चौधरी और मलिक शहराज दोनों को एक दूसरे के खिलाफ किया था कि जामिल के साथ रिश्ता ना हो हूर का। देख लो, उसका निकाह फिर भी उससे हो गया। करोड़ों अरबों की जायदाद का मालिक बन गया वो। दुर्राब चौधरी गुस्से से बालों पे हाथ फेरते हुए कहने लगे। आदम दुर्राब चौधरी को देखने लगा। नहीं, वो जामिल की नहीं हो सकती। आपने कहा था मेरा निकाह होगा उससे। आदम चिल्ला के गुस्से से कहने लगा, जिस पे दुर्राब चौधरी ने उसे देखा। कुछ सोचता हूँ, इतनी आसानी से तो उस सोने की चिड़िया को हाथ से नहीं जाने दूंगा। दुर्राब चौधरी आदम को तसल्ली देते हुए कहते पास खिड़की के पास जा खड़े हुए। हाजरा बेगम जो वहां से गुजर के कमरे की तरफ जा रही थीं, ये सारी बातें सुन के उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। लेकिन खुदा ने उनकी बेटी की हिफाजत की थी। वो खामोशी से बगैर आवाज किए कमरे की तरफ बढ़ गई। शुक्र है अल्लाह तेरा। हाजरा बेगम खुदा को शुक्र करती। दुर्राब चौधरी की असलियत हाकिम चौधरी को सुबह बताने का फैसला करती। सोने के लिए बेड की तरफ बढ़ गई। हूर और जामिल के निकाह को हफ्ता गुजर चुका था और अभी तक मलिक शहराज के आदमी मलिक शहराज तक नहीं पहुंच सके थे। मलिक शहराज शदीद गुस्से में थे। वो बस जामिल के मिलने का इंतजार कर रहे थे। आ जाओ। नवाल शहरयार के साथ जामिल के घर में आई। वो उसे बाहर खड़ा देख के अंदर आने का बोलने लगा। नवाल अंदर की तरफ आ गई। वो दोनों अंदर आए। नजर जामिल पे गई। जामिल भी बारी बारी नजर उन दोनों पे डाल के देखने लगा। ऊपर है वो नवाल को देखते हुए बताने लगा, जिसकी आंखें हूर को तलाश कर रही थी। वो खामोशी से जीने की जानिब बढ़ गई। चाय पिएगा? जामिल ने शहरयार को देखते हुए पूछा। शहरयार ने उसे देखा। अल्लाह खैर करे तू ठीक है? शहरयार बात को हजम ना करते हुए थोड़ा परेशानी से पूछने लगा। इज्जत कभी रास नहीं आ सकती तुझे, जामिल कहते साथ ही चाय बनाने लगा। शहरयार उसे देखने लगा। हूर? नवाल की आवाज पे हूर, जो नजरें खिड़की से नीचे किए हुए थी, पलट के फौरन उसकी तरफ देखा। नवाल? नवाल को अपने सामने पाके खुशी से उसका नाम लेती फौरन गले लगी। नवाल मुस्कुरा दी। कैसी हो? नवाल फौरन उसे देखते हुए पूछने लगी। हूर के चेहरे पे मुस्कुराहट गायब हुई। ठीक हूं, तुम यहाँ कैसे आई? हूर ने उसे देखते हुए सवाल किया। वो दोनों बेड पे बैठे। शहरयार लाया है, नवाल उसे बताते साथ कमरे पे नजर दौड़ाने लगी। हूर उसे ही देख रही थी। जामिल कैसा रहता है तुम्हारे साथ? वो उसे देखते हुए पूछने लगी। हूर ने उसे देखा। जामिल भाई बोलो उसे, हूर मुंह बनाए नवाल से कहने लगी, जिसपे नवाल के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा जामिल भाई, अब खुश? नवाल फौरन से कहने लगी। हूर मुस्कुरा दी और इस बात में सर हिला गई। सही रहता है, हूर उसे जवाब देने लगी। तभी जामिल चाय लिए कमरे में आया। हूर ने देखा नवाल ने चाय ली तो हूर ने भी खामोशी से कप ले लिया। वो शहरयार के पास बैठा चाय और सिगरेट दोनों पी रहा था। अब चीखना कम हुआ भाभी का? शहरयार मुस्कुराते हुए जामिल को देखते हुए पूछने लगा। जामिल ने उसे देखा। नहीं। वो यक लफ्जी जवाब देते चाय पीने लगा। शहरयार भी चाय पीने लगा। तू पहले इतना सड़ियल नहीं था, अब हो गया है, शहरयार मुंह बसोर के शिकवा करते हुए कहने लगा, जिसपे जामिल उसे देखने लगा। जिस दिन हूर निकाह को कबूल कर लेगी, मेरा सड़ियलपन खत्म हो जाएगा। जामिल उसे साफ जवाब देता अपनी परेशानी उसे बता गया। शहरयार खामोश हो गया। कुछ देर नवाल और शहरयार बैठे और फिर दोनों चले गए। नवाल से मिलके हूर थोड़ी बेहतर थी। दिन बहुत तेजी से गुजरा था आज का। हूर चेंज करके कमरे में आई तो नजर जामिल पे गई, जो चेयर पे आंखें बंद किए लेटा था। वो खिड़की के पास जाके खड़ी हुई और आसमान पे नजर डाली। मौसम बहुत खराब हो चुका था। अचानक बिजली कड़कने की आवाज पे हूर डर के वहां से हटती कुर्सी पे बैठ गई। मुसलसल गरजती आवाज हूर को खौफजदा कर रही थी। अचानक लाइट चली गई। कमरा तारीकी में डूब गया। हूर मजीद खौफजदा हो गई। जामिल गहरी नींद सो रहा था। हूर फोन की टॉर्च ऑन करके जामिल के पास आई। जामिल? हूर ने उसे पुकारा, मगर दूसरी तरफ से कोई रद्द-ए-अमल नहीं हुआ। हूर ने हाथ आगे बढ़ा के उसे हिलाया। जामिल? उसके कंधे को हिला के उठाते हुए बोली। जामिल ने नींद में डूबी आंखें खोल के उसे देखा। तुम क्यों सो रहे हो? जाग के उठ के बैठो। हूर घबराए हुए लहजे में उसे देखते हुए कहने लगी। जामिल परेशानी से उसे देखने लगा। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो हूर? नींद आएगी तो सोऊंगा ना। जामिल नींद में उसे जवाब देता दोबारा सोने के लिए आंखें बंद करने लगा। जामिल, लाइट भी नहीं है और ऊपर से ये खौफजदा आवाजें मुझे डरा रही हैं, हूर उसे ऊंची आवाज में बताने लगी। जामिल उसे देखने लगा। सो जाओ तुम भी। जामिल उसका हाथ पकड़ के उसे मशवरा देने लगा। हूर उसे देखने लगी। किधर? हूर आईब्रो उचकाए फौरन से पूछने लगी। जामिल ने उसे अपनी तरफ खींचा।
حور زامل پہ آ کے گری، اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی، دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ زامل کی نظریں اس کے حسین چہرے پہ تھیں۔ یہاں، زامل اپنے سینے پہ اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ حور اسے دیکھنے لگی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو، وہ اسے بولتے ہوئے اچانک اس کے قریب ہوئی۔ وہ دونوں بہت نزدیک تھے۔ اتنا قریب مت آؤ، میرا دل گستاخی کرنے پہ اتر آئے گا۔ زامل اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے کھوئے ہوئے انداز میں بولا۔ حور کو خاموش کروا گیا۔ حور اس کی قید سے نکلنے کی صحیح کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ زامل نے آگے بڑھ کے اس کے بالوں کو پیچھے کیا اور اس کے ماتھے پہ اپنے لب رکھتا پیار کی پہلی مہر لگا گیا۔ حور آنکھیں میچ گئی، دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہاں سو جاؤ، زامل اسے اپنے ساتھ لٹاتے ہوئے کہتے اپنا حصار میں لے گیا۔ دور، حور ابھی بول ہی رہی تھی جب زامل نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی رکھ دی۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ زامل آنکھیں بند کر گیا، اپنے قریب اسے محسوس کر کے اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سورج کی روشنی وال کلاک سے ٹکراتی کمرے میں داخل ہوئی، ذاکر کے چہرے پہ پڑی۔ وہ آنکھوں میں جنبش دے کے اٹھتا حور کو دیکھنے لگا جو اس کے ساتھ گہری نیند سو رہی تھی۔ زامل کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پہ لب رکھا۔ حور ہلکا سا کسمس آئی۔ زامل اپنے ہونٹوں سے اس کے کان کے قریب لے کے آیا۔ گڈ مارننگ جان، وہ گمبھیر لہجے میں اسے مسکرا کے کہنے لگا، جس پہ حور نے فوراً آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حور اسے دیکھ کے گھبراتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پہ زامل کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ آئی۔ خود ہی تو آئی تھی میرے پاس، ڈر سے، یاد آیا؟ زامل اس کے چہرے پہ گہری نظریں جمائے شرارت سے کہنے لگا، جس پہ حور اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ زبردستی کھینچ کے اپنے پاس سلایا تھا تم نے مجھے، ہاں؟ وہ منہ بنا کے اسے کہتی ساتھ ہی بیڈ سے اٹھ کے جانے لگی۔ جب زامل نے کلائی پکڑ کے اپنے قریب کھینچا، حور اسے دیکھنے لگی۔ جو بھی ہو، میرا بڑا فائدہ ہوا، میں بہت سکون سے سویا ہوں مسز۔ وہ اسے مسکراتے ہوئے جان کے بولتا غصہ دلانے لگا۔ حور اس سے ہاتھ چھڑوا کے منہ بگاڑ کے چلی گئی۔ زامل اس کے چہرے کے اظہار پہ مسکرا دیا۔ خیریت ہے حاجرہ بیگم؟ آج کل بہت گھبرائی ہوئی رہتی ہو، حاکم چودھری انہیں دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگے، جس پہ حاجرہ بیگم سمیت دراب چودھری نے انہیں دیکھا۔ نہیں توبہ جان، بس وہ حور نے جو کیا اس کے بعد شرمندگی سی ہوتی ہے مجھے، حاجرہ بیگم گھبراتے ہوئے حاکم چودھری کو جواب دینے لگی، جس پہ حاکم چودھری خاموش ہو گئے۔ اسکا نے حاجرہ بیگم کو دیکھا۔ سب لوگ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ حاجرہ بیگم کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ اسکا بھی ان کے پیچھے آئی۔ آپ ٹھیک ہیں نا تائی؟ اسکا حاجرہ بیگم کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ حاجرہ بیگم نے اسے دیکھا۔ ہاں میری بچی، تم فکر نہ کرو، وہ اسے مسکراتے ہوئے پیار سے کہنے لگی۔ اسکا اسبات میں سر ہلا کے باہر کی طرف چل دی۔ دراب چودھری، تمہاری اصلیت کیسے سب کے سامنے لاؤں؟ حاجرہ بیگم اداسی سے خود ہی سے ہم کلام ہو کے چیزیں سمیٹ کے بولی۔ حور کچھ دیر لان میں ٹہلنے کے بعد بہتر محسوس کرتی کمرے میں آئی۔ نظر زامل پہ گئی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ حور خاموشی سے دوسری طرف آ کے بیٹھ گئی۔ دونوں کے بیچ میں خاموشی تھی۔ بہت چاہتے ہو نا مجھے؟ حور نظریں سامنے مرکوز کیے اس سے بولی۔ زامل نے اسے دیکھا۔ تم جانتی ہو؟ زامل اسے فوراً سے جواب دینے لگا۔ حور نے اسے دیکھا۔ مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ حور اسے دیکھتے ہوئے یہ جس طرح سے بولی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ زامل اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اپنا سر اس کی گود میں رکھ گیا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ میں اپنے ماما بابا سے بہت پیار کرتا تھا۔ 12 سال کا تھا میں جب وہ ایکسیڈنٹ میں مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تب سے دادا نے ایک ہی بات میرے ذہن میں بٹھا دی کہ میرے ماں باپ کو مارنے والے تمہارے بابا ہیں، اور میرے اندر چودھری حویلی کی محبت کو نفرت میں تبدیل کر دیا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، یہ بھی بھول گیا کہ اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، بس ایک ہی بات کہ ماما بابا کے جانے کے بعد انہوں نے مجھے پالا، کھلایا، پڑھایا، ہاں غلط سکھایا لیکن پیار بہت دیا۔ مجھے کبھی ماما بابا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میں اپنے دادا سے بہت پیار کرتا ہوں۔ ہو گئی غلطی، دے دی تکلیف جو دینی تھی، اب جو سزا دینی ہے دے دو، منظور ہوگی مجھے، لیکن میری غلطی کی اتنی بڑی سزا مت دو کہ میں ختم ہو جاؤں۔ میں نے تمہیں بنایا ہے بہت مشکل سے، ایسے نہ کرو۔ میری سانسیں تمہیں اپنے قریب محسوس کر کے چل رہی ہیں جان۔ زامل اس کے ہاتھ تھامے منت بھرے لہجے میں کہتے ساتھ اس کے ہاتھ پہ لب رکھ گیا۔
हूर आंखों में आंसू लिए उसे देखने लगी। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो, हम दोनों अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे। मैं खुश रखूंगा तुम्हें बहुत, एक दफा साथ दे के तो देखो। जामिल हूर को देखते हुए बोला। हूर खामोशी से उसे देख रही थी। तुमने अपनी बातों में कोई जादू किया हुआ है, बोलो। हूर उसे देखते हुए आईब्रो उचकाए उससे पूछने लगी। जामिल नफी में सर हिला गया। हमेशा मुझे तुम्हारी तरफ खींच लेती हैं, लेकिन इस दफा नहीं जामिल। हूर उसे कहते साथ खामोशी से नजरें दूसरी तरफ कर गई। जामिल उसे देखता रह गया। मुझे नींद आ रही है, वो नजरें सामने मरकूज किए उससे बोली। जामिल गोद से उठ गया और एक नजर उस पर डाली। हूर करवट बदल के लेट गई और चेहरे पे हाथ रख लिया। लाइट बंद कर दो। 2 मिनट तक जब जामिल ने लाइट ऑफ नहीं की तो हूर ने बगैर मुड़े उससे कहा। जामिल ने खामोशी से लाइट बंद कर दी। हूर आंखें बंद कर गई। जामिल खामोशी से उसे देखता रहा। अगर किसी को जबरदस्ती साथ रखोगे तो वो ना खुश रहेगा और ना ही तुम, इसलिए बेहतर है कि उस शख्स को आजाद कर देना चाहिए जामिल। जामिल को अपनी माँ की कही बात याद आई और फिर उसने हूर की बातों के मुतालिक सोचा। एक फैसला करता वो भी दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। शहरयार अपने कमरे में बैठा नवाल के मुतालिक सोच रहा था। उसने फोन उठाया। जहां तुम्हारा रिश्ता हुआ है, तुम पसंद करती हो उसे? शहरयार उसे मैसेज करता उसके मैसेज का वेट करने लगा। नवाल जो अभी कमरे में फ्री होके आई थी, नजर फोन पे गई। नोटिफिकेशन देख के उसने फोन उठाया और शहरयार का मैसेज रीड किया। इससे तुम्हें क्या कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं? नवाल उसे फौरन से रिप्लाई देती फोन बंद कर गई। शहरयार ने फोन की बेल सुनते ही फोन उठाया और मैसेज देखा। मेरे लिए जानना जरूरी है। शहरयार ने उसे फौरन मैसेज का जवाब दिया। नवाल ने ना चाहते हुए भी मैसेज देखना चाहा। मैं तुम्हें बताना हरगिज जरूरी नहीं समझती। नवाल ने उसे जवाब देते साथ ही फोन बंद करके रख दिया और बेड पे लेट गई। पता नहीं खुद को समझता क्या है। वो मुंह बना के बोलती आंखें मूंद के सोने की कोशिश करने लगी और शहरयार उसका मैसेज देखने लगा। रात के उस पहर हाजरा बेगम को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने घड़ी पे नजर डाली, जहां 2 बज रहे थे। मुझे दादा जान को दुराब चौधरी की असलियत बतानी ही होगी। कितना घटिया आदमी है वो। हाजरा बेगम किचन में खड़ी बोलते हुए बाहर की तरफ बढ़ने के लिए मुड़ी। सामने दुराब चौधरी को देखती वो अपनी जगह साकत हो गई। उनकी सांस रुक सी गई। इतनी जल्दी क्या है भाभी? दुराब चौधरी मुस्कुराते हुए कहते ही हाजरा बेगम का हाथ थामे जबरदस्ती ऊपर की तरफ बढ़ गए। हाजरा बेगम अपना हाथ छुड़वाने की सही करती रही मगर नाकाम रही। छोड़ो घटिया इंसान, छोड़ो मुझे, मैं अभी असलियत। हाजरा बेगम ऊंची आवाज में बोल रही थी जब दुर्राब ने उनके मुंह पे हाथ रखा, जिसपे हाजरा बेगम उसे देखने लगी। खबरदार, जो कुछ भी बताया, अगर मेरे बारे में किसी को भी बताया तो मैं अज़का की जान ले लूंगा। और आप जानती हैं मैं ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरी अपनी औलाद नहीं है। दुर्राब चौधरी चेहरे पे जहरीली मुस्कुराहट सजाए उन्हें डराने पे मजबूर कर गया। आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हाजरा बेगम उदासी से उसे देखते हुए पूछने लगी, जिसपे दुर्राब चौधरी की मुस्कुराहट गायब हुई। अब्बा जान की वजह से मेरी बीवी शाजिया मरी थी ना, तो बदला तो लेना था मुझे, मैं लूंगा। वो चेहरे पे उदासी सजाए बताते एक जोरदार कहकहा लगा गए, जिसपे हाजरा बेगम उन्हें देखती रह गई। इस बात को भूल जाएं और खामोश रहें, मेरी नजरें आप पे ही हैं। दुर्राब चौधरी हाजरा बेगम को डराता हुआ कमरे से चला गया। हाजरा बेगम वो मंजर याद करती घबराई, लेकिन हिम्मत पैदा करती वो बेड से उठी, दुपट्टा लेती नीचे की जानिब एहतियात से गई। नजरें इर्द गिर्द घुमाई और फिर हाकिम चौधरी के कमरे की तरफ बढ़ी। अब्बा जान। वो कमरे का दरवाजा खोल के बंद करके हाकिम चौधरी को देख के पुकारने लगी। हाजरा बेगम को देखकर उन्होंने फौरन हूर की तस्वीर को छुपाया। खैरियत है? वो चेहरे पे संजीदगी लिए परेशान से पूछने लगे। मुझे आपको बहुत जरूरी बात बतानी है, हाजरा बेगम हाकिम चौधरी के पास आते हुए बताने लगी, जिसपे वो सीधा होके बैठ गए। हाजरा बेगम ने उन्हें दुर्राब चौधरी की एक एक बात बता दी और हाकिम चौधरी अपनी जगह साकत हो गए। हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा कर सकता है? हाकिम चौधरी अफसुर्दगी से कहने लगे। हाजरा बेगम उनकी दिली कैफियत समझ सकती थी। सच बताना मुझ पे फर्ज था, हाजरा बेगम कहते साथ खामोशी से कमरे से चली गई और हाकिम चौधरी इसी तरह कमरे में बैठे रहे। सामान लाओ, हाकिम चौधरी ने मुलाजिम से कहा। अज़का, जाहिद, सारिम, जाफर, दुर्राब चौधरी, आदम चौधरी सब परेशानी से हाकिम चौधरी को देखने लगे। किसका सामान अब्बा? दुर्राब चौधरी फौरन से पूछना जरूरी समझने लगे। अपनी जुबान से अब्बा मत कहो मुझे दुर्राब चौधरी,
حاکم چودھری آنکھوں میں سرخی لیے تیش سے کہنے لگے، جس پہ دراب چودھری گھبرا گیا۔ باقی سب بھی کھڑے ہو گئے اور انہیں دیکھنے لگے۔ تمہاری اور تمہارے بیٹے کی اس حویلی میں اب کوئی جگہ نہیں ہے۔ تم نے پیٹھ پیچھے ہم پہ چھرا گھونپنا چاہا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ مجھے آج کے بعد تم اس حویلی میں نظر نہ آؤ۔ اور شازیہ بیگم کو ہم نے نہیں مارا، انہیں قتل کیا گیا تھا، جو کہ شازیہ بیگم کے اپنے باپ احسان خان نے کیا تھا۔ حاکم چودھری دراب چودھری کو دیکھتے ہوئے صفائی دینے لگے۔ نہیں حاکم چودھری، کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کو نہیں مارتا، آپ کو وہ پسند نہیں تھی نا، اس لیے آپ نے کیا، اور اتنی آسانی سے تو میں یہ حویلی چھوڑ کے نہیں جانے والا۔ میں نے کیا کیا نہیں کیا آپ کی زندگی عذاب بنانے کے لیے۔ آپ کے بہترین دوست ملک شہراز سے دشمنی کروائی، آپ کے بڑے بیٹے کو مروایا، آپ سب نے مجھے تکلیف دی اور میں نے آپ سب کو دینا چاہی، اور ابھی بھی مجھے سکون نہیں ملا، اس لیے میں اس لڑکی کو مار دوں گا، کیونکہ یہ میری نہیں، ملک عاصم کی بیٹی اور ملک زامل کی سگی بہن ہے۔ دراب چودھری کہتے ساتھ ہی گولی ازکا کے سر پہ رکھ کر، اور ازکا بے یقینی سے ان سب کو دیکھنے لگی۔ دادا یہ سچ بول رہے ہیں؟ ازکا آنکھوں میں آنسو لیے حاکم چودھری سے پوچھنے لگی۔ ہاں، ملک شہراز کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، اس لیے وہ تمہیں مار رہے تھے پیدا ہوتے ہی، اس لیے ہم نے تمہیں پھر اس گھر میں رکھ لیا تھا۔ حاکم چودھری نظریں جھکائے ازکا سے کہنے لگے۔ زاہد، سارم اور جعفر پریشانی سے انہیں دیکھنے لگے۔ چھوڑ دیں چچا ازکا کو، ورنہ میں گولی چلا دوں گا، زاہد اپنی گن نکال کے غصے سے کہنے لگا۔ ازکا اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ دراب چودھری نے ازکا سے گن نہیں ہٹائی اور زاہد نے اپنی گن چلا دی۔ دراب چودھری کے سیدھا سینے پہ جا کے گولی لگی۔ ازکا گولی کی آواز پہ ہوش میں آئی۔ ازکا تم ٹھیک ہو؟ زاہد اس کے پاس آتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ازکا اس بات میں سر ہلا کے اس کے گلے لگ گئی۔ سب لوگ اپنی جگہ حیران ہو گئے تھے۔ ابا! آدم ان کی طرف تیزی سے بڑھا اور پکارنے لگا، اسے ہسپتال لے کے جاؤ۔ حاکم چودھری دراب کو گرا دیکھ کے ملازموں سے کہنے لگے۔ وہ لوگ اسے اٹھا کے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ سب لوگ پریشان سے بیٹھ گئے۔ خیریت ہے؟ زامل ڈیرے پہ آتے ہی شہریار سے ملتا پوچھنے لگا، جس پہ شہریار اسے دیکھنے لگا۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، شہریار زامل کو دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا۔ سچ میں؟ زامل حیرت زدہ سا بولا۔ شہریار اس بات میں سر ہلا گیا۔ کون؟ زامل نے فوراً اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نوال، شہریار نے اسے بتایا۔ زامل کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ تو بول دو، زامل فوراً سے اس سے کہنے لگا، جس پہ شہریار سر جھٹک گیا۔ اس سے بولا تھا، اس کا رشتہ ہو گیا، اس نے صاف انکار کر دیا۔ شہریار اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے بتانے لگا۔ زامل کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ تو رشتہ بھجوا دو اپنا۔ زامل اسے مشورہ دیتا اٹھ کھڑا ہوا، جس پہ شہریار اسے دیکھنے لگا۔ اس کا رشتہ؟ شہریار ابھی بول ہی رہا تھا کہ زامل نے اسے روکا۔ رشتہ بھجوا دو، اگر انکار ہوا تو زبردستی نہ کرنا، اور اگر ہاں ہوئی تو فوراً سے نکاح کر لینا۔ وہ اسے کہتے ساتھ ہی وہاں سے چلا گیا۔ شہریار اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ ملک شہراز کا آدمی جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی نظر زامل پہ گئی۔ وہ فوراً زامل کا پیچھا کرنے لگا۔ زامل حور کے متعلق سوچتے ہوئے اپنے گھر تک کا سفر طے کر کے آیا، اور ملک شہراز کا آدمی زامل کو گھر کے اندر جاتا دیکھ کے فوراً گاڑی واپس موڑ گیا۔ زامل کمرے میں آیا، نظر حور پہ گئی جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے مزے سے سوئی ہوئی تھی۔ حور! زامل اسے سوتا پا کے پاس آ کے پکارنے لگا، جس پہ حور فوراً سے اٹھی۔ پتہ نہیں کیسے آنکھ لگ گئی۔ حور اسے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ بولتی کھڑی ہو گئی۔ چلنا ہے حویلی؟ زامل سنجیدہ لہجہ لیے اس سے پوچھنے لگا، جس پہ حور اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں چادر لے لوں؟ وہ کہتے ساتھ ہی وارڈروب سے چادر اوڑھ کے کمرے سے باہر کی جانب بڑھی۔ وہ دونوں نیچے کی جانب بڑھے اور گھر سے باہر نکلے۔ حور اور زامل دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ زامل نے گاڑی چلا دی۔ ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ سامنے سے ملک شہراز اور اس کے آدمیوں کو دیکھ کے حور اور زامل دونوں ہی پریشان ہو گئے۔ زامل نے گاڑی کو بریک لگائی۔ باہر نکل! ملک شہراز کے اشارے پہ زامل گاڑی سے باہر نکلا۔ اسے تو ابھی وہ حور کو چھونے ہی والا تھا جب زامل نے زوردار مکہ اس کے منہ پہ مارا۔ وہ گھوم گیا۔ خبردار جو چھوا اسے تیری جان لے لوں گا۔ زامل غصے سے آنکھوں میں سرخی لیے چلایا، جس پہ وہ شخص گھبرا گیا۔ حور گھبراتے ہوئے خود ہی باہر آ گئی۔ وہاں ملک زامل، وہاں جس دادا نے ساری زندگی تمہارا ساتھ دیا، تمہیں پالا، آج اس لڑکی کے لیے تم اس دادا کے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو۔ ملک شہراز چہرے پہ تکلیف دہ مسکراہٹ سجائے کہنے لگے، جس پہ ملک زامل نے انہیں دیکھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بچپن سے عشق کرتا ہوں، شادی کروا دیں۔ آپ نے ضد کی،
जामिल मलिक शहराज की आंखों में देखते हुए जवाब देने लगा। हूर ने जामिल को देखा। मुझे नफरत है इस लड़की से, वो कहते साथ ही पिस्तौल का निशाना हूर पे बना आ गए। जामिल उन्हें देखने लगा। गोली की आवाज गूंजी। जामिल और हूर अपनी अपनी जगह साकत हो गए। इससे पहले कि गोली हूर को लगती, जामिल आगे आ गया और गोली सीधा उसके सीने पे जा लगी। हूर साकत सी जामिल को देख रही थी। मलिक शहराज के हाथ से गन गिर गई। हूर को अपने वजूद से जान जाती महसूस हो रही थी। इसके साथ कुछ नहीं कर सकते आप, जब तक मैं जिंदा हूं। मैं हूर को हल्की सी खराश भी नहीं आने दूंगा। जामिल चेहरे पे मुस्कुराहट लिए मलिक शहराज से रुक रुक के कहने लगा और लड़खड़ाता हुआ जमीन पे जा गिरा। जामिल! जामिल के गिरने पे हूर होश में आई, चिल्ला के उसे पुकारने लगी। आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे। जामिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, सुन रहे हो ना मुझे? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हूर घुटनों के बल बैठती नम आंखें किए चिल्ला के उससे बोली। जामिल मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। जामिल बमुश्किल कांपते हाथ उसके चेहरे पे रख के बोला। हूर रोते हुए मुस्कुराई। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, आंखें बंद ना करना। कोई है? मदद के लिए है कोई? हूर जामिल के बाल ठीक करते हुए बोलती चीख के मदद की पुकार करने लगी। मलिक शहराज सामने खड़े ये मंजर देख रहे थे। उसी लम्हे जामिल की आंखें बंद हो गईं। जामिल! जामिल, आंखें खोलो जामिल! हूर उसका वजूद हिलाते हुए उसे पुकारने लगी, मगर वो आंखें बंद किए, चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए उसके हाथों में लेटा था। जामिल की आंखें बंद होने पे हूर की सांसें रुक सी गईं। आप इंसान हैं भी या दिल ही नहीं है सीने में? यहाँ नहीं पोता नजर आ रहा, हालत देख रहे हैं उसकी और आप खड़े हुए हैं। हूर गुस्से से मलिक शहराज को देखते हुए कहने लगी। मलिक शहराज फौरन जामिल के पास आए। जल्दी अस्पताल लेके चलो इसे। मलिक शहराज अपने मुलाजिमों को चीख के हुक्म देने लगे। सब इस बात में सर हिला गए और जामिल को उठा के गाड़ी में लाए। मलिक शहराज बैठने ही लगे थे कि हूर ने उन्हें देखा। मैं अपने जामिल के पास रहूंगी, हूर कहते साथ ही गाड़ी में उसके पास बैठ गई। मलिक शहराज खामोशी से आगे बैठ गए। हूर नम आंखों से जामिल को देखने लगी। वो लोग अस्पताल पहुंचे तो फौरन ही जामिल को स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। हूर वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। मलिक शहराज भी खामोशी से खड़े थे। हूर की नजरें बार बार ऑपरेशन थिएटर पर जा रही थी, अपने से दूर जामिल को महसूस करके, जैसे मानो उसके वजूद से जान निकल रही थी। तुम्हें देखने के लिए जान, बस इतना मालूम है कि हूरे जान मलिक जामिल की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हूरे जान को देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। तुम्हारा गुस्सा मुझे बेहद पसंद है। तुम बचपन से लेकर अब तक इस दिल में रहती हो। तुम जामिल के लिए सुकून का एहसास हो जान। तुम दुल्हन के रूप में इस कदर हसीन लग रही हो कि तुमसे नजरें नहीं हटाई जा रही। इस कदर हसीन के मलिक जामिल तुम्हें पूरी रात पलकें झपकाए देख सकता है। तुम्हें देखने का, तुम्हें सुनने का, तुम्हारे करीब रहने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। वो ऑपरेशन थिएटर पर नजरें जमाए जामिल की कही एक एक बात याद करती आंसू बहाने लगी। मलिक शहराज खामोशी से खड़े, नजरें ऑपरेशन थिएटर पे जमाए हुए थे। हूर! जाहिद की नजर हूर पे गई तो वो फौरन उसके कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, भाई। हूर ने नजर उठा के जाहिद को नम आंखों से देखते हुए पुकारा। क्या हुआ है? जाहिद उसे रोता देख के परेशान सा पूछने लगा। हूर जाहिद के गले लग गई। जामिल को गोली लग गई है भाई, वो रोते हुए सिसकियां लेते हुए कहने लगी। जाहिद की नजर ऑपरेशन थिएटर पे गई, जिसपे जाहिद ने हूर को गले से लगाया। सब बेहतर होगा, तुम टेंशन ना लो, वो उसे उम्मीद देते हुए प्यार से कहने लगा। हूर उसके सीने से अलग हुई। आप यहाँ खैरियत? हूर जाहिद को देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। जाहिद ने उसे देखा और सारी बात बताई। क्या मतलब? जामिल अस्का बच्चों का भाई है? हूर सब जानने के बाद हैरत ज़दा सी पूछने लगी। जाहिद ने इस बात में सर हिलाया। इससे पहले कि हूर कोई और सवाल करती, डॉक्टर उस तरफ आए। आई एम रियली सॉरी, बहुत कोशिशों के बाद भी हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। डॉक्टर जाहिद के पास आते हुए उसे अफसुर्दगी से बताने लगा। जाहिद खामोशी से डॉक्टर को देखने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अब्बा मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते, सब तुम्हारी वजह से है सब। आदम एकदम चीख के कहने लगा, जिसपे हूर और जाहिद ने उसे देखा। आदम होश में रहो, जाहिद उसे नॉर्मल करते हुए कहने लगा, जिसपे हूर घबरा के दूर हुई और आदम जाहिद को नफरत से देखता धक्के दे के चला गया। जामिल को बहुत देर हो चुकी थी ऑपरेशन थिएटर में, मगर ऑपरेशन अभी तक चल रहा था। हूर का दिल बैठा जा रहा था। वो उस वक्त जायनमाज पे बैठी खुदा से जामिल की जिंदगी की दुआएं कर रही थी। डॉक्टर, मेरा पोता,
ملک شہراز ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کے فوراً سے ان کی طرف بڑھ کے کہنے لگا، وہ خطرے سے باہر ہیں لیکن ابھی ہوش میں نہیں آیا، روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ملک شہراز کو بتاتے ساتھ آگے کی طرف بڑھ گئے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے حور فوراً شکر ادا کرتی اٹھی اور روم کی طرف بڑھی۔ زاہد ملک شہراز ویسے ہی خاموش کھڑے تھے۔ حور کمرے میں آئی، اس پہ نظر گئی جو مشینوں میں جکڑا ہوا تھا، ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کے آنکھوں سے آنسو کسی پانی کی طرح بہنے لگے۔ حور کے سامنے زامل کا مسکراتا ہوا چہرہ آیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھام کے لبوں سے لگایا۔ ملک زامل، پہلے جیسے ہو جاؤ، تمہیں ایسی حالت میں نہیں دیکھا جا رہا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اداسی سے کہتے ساتھ اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ تبھی ڈاکٹر کمرے میں آیا۔ حور فوراً سیدھی ہوئی اور آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ کچھ سامان رکھتا چلا گیا۔ حور اسے ویسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حاکم چودھری بھی حور کی خاطر ہسپتال پہنچ گئے اور ملک شہراز بھی وہیں موجود تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، کوئی بات نہیں کی۔ حاکم چودھری حور کی طرف بڑھے۔ حور انہیں دیکھ کے ان کے گلے سے آ لگی۔ دادا، وہ ان کے گلے سے لگی خوشی سے کہنے لگی، جس پہ حاکم چودھری کو ایک الگ ہی خوشی ملی۔ دادا مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ غلط نہیں۔ حور سر اٹھا کے پھر سے وضاحت دینے لگی، جب حاکم چودھری نفی میں سر ہلا گئے اور گلے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو حاکم، ملک شہراز اس کی طرف بڑھ کر شرمندگی سے کہنے لگے۔ حاکم چودھری نے ملک شہراز کی جانب دیکھا اور پھر زاہد کی طرف۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آج پوتے کو خود سے دور جاتا دیکھ کے مجھے صحیح معنوں میں تکلیف سی ہوئی ہے۔ جتنا غلط میں نے کیا ہے میں ان سب کی معافی چاہتا ہوں۔ ملک شہراز ہاتھ جوڑ کے شرمندہ سے حاکم چودھری سے کہنے لگے۔ حاکم چودھری نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شرمندہ تو تم کر رہے ہو مجھے، انہوں نے کہتے ساتھ ملک شہراز کو گلے سے لگا لیا اور سب لوگ مسکرا دیے۔ آج 17 سال بعد سب کچھ پہلے جیسا لگ رہا تھا۔ سب لوگ خوش تھے، انتظار تھا تو بس زامل کے ہوش میں آنے کا۔ پوری رات گزر چکی تھی اور سب لوگ گھر چلے گئے۔ ملک شہراز کو حاکم چودھری زبردستی اپنے ساتھ حویلی لے گئے تھے۔ حور زامل کے پاس ہی سوئی تھی۔ صبح ہونے کو تھی، زامل کو ہوش نہیں آیا تھا۔ حور فجر ادا کر کے اس پہ پھونکے مارتی جائے نماز جگہ پہ رکھنے لگی۔ تبھی زامل نے پلکوں پہ ہلکی ہلکی جنبش کی اور کھانسنے لگا۔ حور نے فوراً اسے دیکھا۔ زامل! حور فوراً اس کی طرف بڑھ کے اسے پکارنے لگی۔ بمشکل زامل کی نظر اس پہ گئی جو سفید رنگ کے حجاب میں سر ڈھکے ہوئے تھی۔ حور جان کو دیکھتے ہی زامل کے لبوں پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور خود میں جیسے سکون سا اترتا محسوس ہوا۔ کچھ چاہیے کیا؟ حور اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے نرمی سے پوچھنے لگی۔ پانی، زامل بمشکل اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ حور نے فوراً جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور اسے پلایا۔ زامل کی نظریں حور پہ ہی مرکوز تھیں۔ شکریہ۔ زامل پانی پینے کے بعد حور کو نظروں کے حصار میں لے کر بولا۔ حور خاموش رہی۔ زامل اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا جس کی آنکھیں کافی سوجی ہوئی تھیں۔ تو تم روئی ہو؟ زامل کو بولتے ہوئے شدید تکلیف ہو رہی تھی مگر حور کی سوجی آنکھیں دیکھ کے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تم زیادہ مت بولو۔ حور اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ بتاؤ۔ زامل ابھی منہ سے الفاظ نکال ہی رہا تھا جب حور نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے منع کیا ہے نا؟ حور آنکھیں دکھاتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ سو جاؤ۔ حور اسے دیکھتے ہوئے بولتے ساتھ اس کی میڈیسنز دیکھنے لگی۔ تم تو چاہتی ہو میں ہمیشہ کے لیے سو جاؤں، ہے نا؟ زامل اسے جان بوجھ کے تنگ کرنے کے لیے بولا۔ حور نے فوراً نظروں کا تعاقب اس کی طرف کیا۔ فضول بولنے کی تمہیں شروع سے عادت ہے مجھے لگتا ہے۔ حور اسے گھور کے خفگی سے منہ بنائے جواب دینے لگی، جس پہ زامل کے لب مسکرا دیے۔ تو کہو ایسا نہیں ہے؟ زامل فوراً سے کہنے لگا۔ حور نے آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھا۔ ماننا پڑے گا ملک زامل، تم بہت ضدی ہو، تم جو کہتے ہو وہ کر کے دکھاتے ہو۔ حور اس کے سامنے آ کے سینے پہ بازو باندھ کے اسے بولی۔ زامل اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے جو بولا ہے وہ بولو۔ زامل اس بات کو گھماتا دیکھ کے فوراً سے بولا۔ حور اسے دیکھنے لگی۔ ایسا نہیں ہے زامل، جب تمہاری آنکھیں بند ہوئی تھیں تو حور کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تھیں۔ حور اسے بولتے آخری بات دل میں کہنے لگی۔ زامل اس کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ سانس رک گئی تھی نا؟ زامل اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولا۔ حور بس اسے دیکھ رہی تھی۔ دونوں طرف بیٹ مس ہوئی تھی۔ زامل کی آنکھوں میں خوشی کی الگ ہی چمک تھی۔ میم بینڈیج کا وقت ہو گیا ہے، نرس آتے ہوئے حور سے کہنے لگی۔ حور اور زامل نے اس کی طرف دیکھا۔
آپ مجھے دے دیں، میں کر دوں گی۔ حور اس سے بینڈیج کا سامان لے کے کہنے لگی۔ نرس خاموشی سے جا چکی تھی۔ حور نے آرام سے زامل کو اٹھایا، اس کی پشت کو بیڈ سے ٹکایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حور نے اسے دیکھا اور آرام آرام سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی اور اس کی شرٹ اتاری۔ حور کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور زامل اس کی یہ حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ نرمی سے اس کی بینڈیج کھولنے لگی۔ جیسے ہی ساری بینڈیج کھلی، نظر زخم پہ گئی تو آنکھیں خود ہی بھیگ گئیں۔ وہ زامل کو دیکھنے لگی۔ زامل نے اس کے آنسو اپنے 2 ہاتھوں سے صاف کیے۔ حور بینڈیج آرام آرام سے کرنے لگی۔ زامل کی نظریں اسی پہ ٹکی تھیں۔ بینڈیج کرنے کے بعد حور نے اسے پھر سے شرٹ پہنائی۔ زامل نے حور کا ہاتھ تھام کے اپنے پاس بٹھا کے اس کی پیشانی پہ اپنے پیار کی مہر لگا دی۔ حور آنکھیں بند کر گئی۔ یہ عشق ہے جناب، جس سے ہوتا ہے وہی شخص جان سے پیارا ہوتا ہے۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ زامل اور حور دونوں دور ہوئے۔ ملک شہراز اور حاکم چودھری کو ایک ساتھ آتا دیکھ کے زامل حیران تھا، جس پہ سب لوگ اس کے ریئیکشن پہ مسکرا دیے۔ ایسے کیا؟ ہاں، تمہارے دادا اتنے بھی برے نہیں ہیں، ملک شہراز مسکراتے ہوئے کہنے لگے، جس پہ سب لوگ ہنس دیے۔ زامل کے لب ہلکے سے مسکرا دیے۔ زاہد ازکا کو ساتھ لایا تھا۔ اپنی بہن سے نہیں ملو گے زامل؟ حاکم چودھری زامل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگے، جس پہ زامل نا سمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ میری تو کوئی بہن نہیں ہے۔ زامل فوراً سے انہیں بتانے لگا